ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت بہت ہی آسان ہے، پاکیزہ ہے۔ ہر جگہ شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حالات بد سے بدتر ہو، کسی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان دین ہمیں دیا ہے۔ اب جب کہ لاک ڈاؤن مسلسل جاری ہے اور عید الفطر بھی لاک ڈاؤن میں ہی منانی ہے، تو لاک ڈاؤن کے دوران عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مقامی سطح پر کوششیں جاری ہیں کہ انتظامیہ کم سے کم مساجد میں ہی اجازت دے دے عید کی نماز کی۔ اگر اجازت مل جائے گی انتظامیہ کی طرف سے مساجد میں ادا کرنے کی تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اجازت نہ بھی ملے اور مساجد میں صرف 5 افراد ہی اگر ادا کریں اور بقیہ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں پر عید کی نماز ادا کریں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو خدا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے پر جو اجر و ثواب دے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ خدا ہمیں اپنے گھروں پر ہی عید کی نماز ادا کرنے پر اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا۔ اب عید کی نماز گھر میں ادا کریں گے تو اس کی کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 بالغ مرد اگر موجود ہوں تو عید کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ عید اور جمعہ میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہے، بعد میں نماز ہے، اور عید میں پہلے نماز ہے اور بعد میں خطبہ ہے۔ جمعہ کا خطبہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے، اور عید کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، لیکن عید میں جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں 3 بالغ مرد موجود ہو وہاں عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جہاں 1 فرد ہے یا 2 فرد ہے، یا اسی طرح بہت سارے مسلمان کوارنٹائن میں مختلف اسکولوں میں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو جہاں 1 فرد ہو یا 2 فرد ہو ان کے لیے اب عید کی نماز نہیں، بلکہ وہ نفل کے طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ وہ 2 رکعت اور 4 رکعت میں نہ تو 6 زائد تکبیریں کہی جائے گی اور نہ خطبہ ہوگا، بلکہ نفلی طور پر وہ 2 رکعت اور 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال کے پہلے پہلے تک عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے سورج طلوع ہونے کے بعد سے ہے، اگر آپ عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو، لیکن اگر گھر میں ایک فرد یا 2 فرد ہے تو وہ چاشت کی نماز جو ادا کریں گے تو وہ تاخیر سے ادا کریں گے۔ نماز عید پڑھانے کے بعد خطبہ کا سننا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد یہ جو عید منائی جا رہی ہے، جیسا کہ مسلسل اعلان ہو رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ عید منائی جائے، تو سادگی کا مطلب یہ بھی بالکل نہ ہو کہ عید اور غیر عید میں کوئی فرق نہ رہے۔
یہ بات الگ ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے کہ نئے جوڑے نہیں خریدے جائیں، لیکن عید کے دن آپ کے پاس جتنے جوڑے ہیں، کتنے کپڑے ہیں، ان میں جو سب سے بہتر کپڑا ہو وہ زیب تن کریں اور اچھے سے اچھے گھر میں کھانا بنائیں اور کھائیں۔ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم غم کے سائے میں عید کی خوشیاں منائیں تو بندہ وہی ہے جو اپنے رب کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ اس لیے ہمیں خوشی کا بھی اظہار ہو، اور عید کے دن خاص طور پر نماز کے بعد جو دعا کریں تو اس دعا میں خاص طور پر پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس بلا سے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ امت کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کی ذب و حالی کو دور فرمائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو نماز پڑھی جائے گی عید کی، اس نماز کا طریقہ، بھی بہت آسان ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اب چونکہ بہت سارے لوگوں کو امامت کا موقع ملے گا تو وہ امامت بھی کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، تو سب سے پہلے نیت، زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھانے کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو مقتدی ہے وہ نیت کر لیں کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ جس طرح ہم عام نماز میں نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور جس طرح ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، عید کی نماز میں بھی ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری بار اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اور آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے شمول 4 تکبیر ہوگی۔ پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ باندھ لینا ہے اور چوتھی تکبیر میں بھی ہاتھ باندھ لینا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی کے ساتھ قرات سنیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ قرات کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تینوں مرتبہ ہاتھ کان کے لو تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر بقیہ نماز پوری کی جائے گی۔ تو یہ اس طرح لاک ڈاؤن میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ آخر میں پھر سے سن لیں کہ جہاں جماعت کی صورت بنتی ہو، امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہو، وہاں جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھی جائے گی، اور جہاں جماعت کی صورت نہ ہو، صرف 1 فرد یا 2 فرد ہو، تو وہ عید کی نماز نہیں بلکہ چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کریں گے۔ بہرکیف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی عید عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی محتاط رہیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے سماج کو بچائیے، پوری انسانیت کو بچانے کی فکر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔